السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ محترم و معزز علماء کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام کے ساتھ ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے برادران ملت، بزرگ اور مائیں اور بہنیں، آج کی اس پر رونق مجلس میں جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس طرح کی دینی مجلسوں میں ہمیں جانے کا، شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں اور اپنے دلوں کو جلا بخشیں اور ایمان کو تازگی دیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنا، آنا ہم تمام لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ برادران اسلام اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے جو ہم لوگوں کو ملا۔ اسلام جس وقت اس دنیا میں آیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر آئے، اس وقت نہایت ناتواں اور کمزور تھا، اجنبیت کا، غربت کا شکار تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، بدأ الاسلام غریبا، اسلام ابتدا میں بڑا ہی قسم پرسی کے عالم میں تھا، اس کے ساتھ چند ہی دینے والے لوگ تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر لبیک کہنے والے تھے، آپ کے لیے مر مٹنے والے تھے، آپ کے لیے جان نثار کرنے والے تھے، اور ان کے بالمقابل ایسے لوگ تھے، ان کے دشمن ایسے لوگ تھے جو نہایت طاقتور تھے، نہایت مضبوط لوگ تھے، کفر کے لیے کچھ بھی کرنے والے تھے، کسی طرح کا بھی تشدد، ظلم، ستم جائز سمجھتے تھے، اپنے مخالفین پر ہر طرح کا ظلم و ستم کرنے والے تھے۔ ایسی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امید دلائی، حوصلہ دلایا، اور ان کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی، اللہ سے امید رکھنے کی تلقین کی کہ اگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اگر اللہ پر یقین کامل رکھیں، صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھیں، تو یہ ساری مخالف ہوائیں اور سارے مخالفین اور یہ دشمنوں کی طاقتور جماعت مخالفین
یہ سب کے سب اپنے ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ استقامت کی دعوت دی آپ نے، استقامت کی دعوت دی اور عملی طور پر استقامت کا نمونہ بن گئے۔ ہر موقع پر حق پر جمے رہے، کٹھن سے کٹھن گھڑیاں آپ کے اوپر آئیں، طائف میں آپ پر اس قدر ظلم و ستم کیا گیا، لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ایک درخت کے چھاؤں میں آپ آرام فرما رہے تھے، ایک کافر موقع دیکھ کر آپ کے اوپر تلوار رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کون بچا سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے درمیان صرف تلوار کی ایک رگڑ ہے، آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ نے مسکرا کر کہا اللہ کی ذات، وہی اللہ کی ذات ہے جو مجھے بچانے والی ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے، تمہارے ہاتھ میں موت نہیں ہے۔ موت دینے والا، زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپ اٹھے، تلوار ہاتھ سے گر گئی، وہی تلوار آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب تلوار آپ کے پاس اور گردن اس کی، اب آپ نے پوچھا کہ تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس طرح اللہ پر ایمان رکھنے والے، یقین کامل رکھنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی ایسی مدد کرتا ہے دنیا میں، اور ایسے ہی ان کی آخرت میں بھی مدد کرے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ اہل ایمان کو، جو ایمان صحیح معنوں میں اللہ پر رکھتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی حق پر ثابت قدم رکھے گا، اور ثابت قدمی ان کی جو ہے یہ آخرت میں بھی برقرار رہے گی، حق کے مقابلے میں جمے رہیں گے، حق پر ڈٹے رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، اللہ پر ایمان لائے، ثم استقاموا، اور پھر اسی پر جمے رہے، ثابت رہے، ڈٹے رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف، کوئی غم نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ حق کا اعتراف کرنا، حق کو مان لینا، حق کو پہچان لینا، حق کو تسلیم کر لینا، حق کو اختیار کر لینا، یہ ایک چیز ہے۔ ایک بات یہ ہوئی کہ آدمی نے حق کا اقرار کر لیا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، مان لیا کہ یہ حق ہے، اس کا اعتراف کر لیا، لیکن اس سے اوپر کی چیز ہے کہ حق کا اظہار کرے، حق کا برملا اعلان کرے۔ حق کا برملا اعلان کرنا حق کو مان لینے سے اوپر کا درجہ ہے، کہ حق کو مان بھی لیا، مان لیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، توحید پر جم گیا، اور اب اس کا اظہار بھی کر رہا ہے، لوگوں میں اپنی توحید کا اعلان بھی کر رہا ہے، برملا، اور پھر اس برملا اعلان اور اظہار پر ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی عملی مثال پیش کی، صحابہ کرام نے جس کا نمونہ پیش کیا، کہ حق پر جمے رہے، حق پر ڈٹے رہے، نہ صرف یہ کہ حق کو قبول کیا بلکہ حق کا اعلان بھی کیا، اور نہیں یہ کہ اعلان، بلکہ اعلان کے ساتھ ساتھ اس اعلان اور اس اظہار پر جمے رہے، ڈٹے رہے، ہر طرح کی مخالف ہوا چلتی رہی، ظلم و ستم ہوتا رہا، لیکن حق پر ثابت قدم رہے، جمے رہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے۔
نہ تو ان کے لیے دنیا میں کوئی خوف ہے، کیونکہ وہ ما سوا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ما سوا اللہ سے وہ ڈرتے ہی نہیں، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور انہیں اللہ ہی کا ڈر ہے، اس لیے ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ استقامت کا مطلب ہی یہ ہے، علماء کہتے ہیں لزوم طاعت اللہ، اللہ کی طاعت، اللہ کی فرما برداری پر جمے رہنا۔ ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت دے، راہ استقامت پر جمے رہنے کی توفیق دے کہ ہم اس راہ حق پر، جو دین حق اے اللہ تو نے دیا ہے، اس پر جمائے رکھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، دلوں کا حال بدلنے والے، اپنے دین پر اس دل کو جمائے رکھنا، ثابت رکھنا۔ بہت سارے لوگ الحاد اور بے دینی کا شکار ہو گئے، موبائل کے اس فتنے کے دور میں طرح طرح کے ویڈیوز دیکھ کر گمراہی کا شکار ہو گئے، خود عالم بننے لگے، بغیر علم کے فتویٰ دینے لگے، ضلوا اضلوا، خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کیا۔ ایسے بہت سارے ڈاکٹر، انجینئر اور برادرز ہمارے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے بہت سارے چاہنے والے، ان پر اپنی جان چھڑکنے والے بھی ہیں، جو خود اپنا دین برباد کر رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کا بھی دین برباد کر رہے ہیں۔ اس موبائل کے فتنے میں شکار ہو کر دین حق سے دور چلے گئے، صحابہ کرام پر سب و شتم کرنے لگے، بزرگان دین کو برا بھلا کہنے لگے، ان کی شان میں گستاخی کرنے لگے، زبان درازیاں کرنے لگے۔ اور قیامت کی علامت ہے، قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس امت کے آخری لوگ اس امت کے سلف کو گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ اب آخری وقت کے لوگ، آخری زمانے کے لوگ، امت کے اولین انبیاء کے بعد سب سے مقدس جماعت، صحابہ کرام کی جماعت، سلف صالحین کی جماعت، ان کو برا بھلا کہنے کی جرأت و جسارت کرے گی۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ یہ موبائل کے فساد اور بگاڑ میں سے ایک بہت بڑا فتنہ اور بگاڑ ہے۔ صبح و شام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، القلب بین اصبعیہ الرحمن، رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان یہ دل ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ ہم اب حق پا گئے، راہ حق پر آ گئے، اب ہم کو کوئی یہاں سے ٹال نہیں سکتا۔ ذرا ذرا سے چوک سے آدمی ایمان سے نکل کر کفر میں جا گرتا ہے۔ ایک کلمہ زبان سے بولتا ہے جس کی وجہ سے وہ کفر کی گہرائیوں میں گر پڑتا ہے۔ صبح و شام اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اس دل کو اپنے دین پر جمائے رکھنا، ثابت رکھنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ہدایت کے بعد اے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، کجی نہ آنے دینا، دل حق سے پھر نہ جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں کجی نہ آ جائے اے اللہ، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دے دی، اب ہدایت اور درست راہ دکھلانے کے بعد اے اللہ دلوں میں ٹیڑھ نہ آ جائے، کجی نہ آ جائے، اس ہدایت پر جمائے رکھنا اے پروردگار اے اللہ۔ تو یہ استقامت ہے کہ ایمان کے بعد حق پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اس پر ثابت رہنا، اس حق پر جمے رہنا، یہی استقامت ہے۔ استقامت کا مرجع یہی ہے، مرجع الاستقامہ الی امرین، استقامت کا مرجع یہی دو چیزیں ہیں، صحت الایمان باللہ واتباع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر درست صحیح طور پر ایمان رکھ کے آدمی صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان ہو، صحیح معنوں میں اللہ پر یقین کامل ہو،
اور جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے آئے اس کی اتباع اور پیروی ظاہراً و باطناً، کھلے طور پر اعلانیہ، ظاہری طور پر، مخفی طور پر، علی الاعلان. یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے ہیں تو اللہ کے دین پر چل رہے ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، گھر میں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا گھر اسلامی نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ استقامت کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے. استقامت کا مرجع یہی دو چیزیں ہیں کہ صحیح طور پر، صحیح معنی میں اللہ پر ایمان ہو اور صحیح معنی میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو. ظاہری طور پر بھی، لوگوں کے سامنے بھی ہماری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہو، لوگ سامنے نہ ہو، ہم اللہ کی نظر میں تو بہرحال ہیں. ہر وقت ہماری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہونی چاہیے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر ہو، مجمع کا، بھیڑ کا ڈر نہ ہو، معاشرے کا ڈر نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے دوست ساتھی کیا کہیں گے، ہمارا معاشرہ کیا کہے گا. اللہ کا ڈر ہو کہ اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یہی در حقیقت استقامت کی کلید اور کنجی ہے. جس آدمی کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، تقوی پیدا ہو گیا، اس کے اندر استقامت جڑ پکڑ لے گا، وہ راہ حق پر جم جائے گا، راہ حق پر وہ جمع رہے گا اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے وہ مر مٹنے پر تیار ہوگا. لیکن راہ حق سے وہ ذرہ برابر بھی دور نہیں ہٹے گا. سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قل لی بالاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے، کہ اس طرح سے بتلا دیجئے کہ اس کے بعد میں کسی سے سوال نہ کروں، آپ کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد اس پر جم جاؤ، استقامت اختیار کر لو. استقامت، ایمان لانے کے بعد اللہ کی سچی اطاعت و فرما برداری کا جو جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اس سے روگردانی نہیں. استقامت کی راہ میں دو رکاوٹیں ہیں، نقصان کا خوف اور فائدے کی لالچ. کہ آدمی کو خوف رہتا ہے کہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے، ہمارا نقصان نہ ہو جائے، ہمارے کاروبار میں مندی نہ آ جائے، ہمارا فائدہ کہیں ختم نہ ہو جائے. یہی دو چیز ہے جو استقامت کی راہ میں رکاوٹ ہے. علماء نے اسی کو بڑی رکاوٹ سمجھا ہے کہ جو آدمی اللہ کا خوف نہیں، نقصان کا خوف رکھتا ہے کہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے، اور فائدے کی لالچ، ہر وقت فائدہ، حل من مزید، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، اس کی لالچ، یہی استقامت آدمی کو حق سے دور کرنے والی استقامت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. مومن کا ایمان ہونا چاہیے، لا يعز من عادیت لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت. مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. جو اللہ کا دوست بن گیا، جو اللہ کا ہو گیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. ولا یذل من والیت، اے اللہ جسے تو اپنا بنا لے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے، مومن کی یہ شان ہونی چاہیے. ولا یعز من عادیت، اور جس کو اللہ نے اپنا دشمن بنا لیا اس کو کوئی عزت نہیں بخش سکتا، اس کی بگڑی کوئی نہیں بنا سکتا جس کا اللہ نے بگاڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اذا سألت فسأل اللہ، کہ جب سوال کرو تو اللہ سے کرو.
جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب ہاتھ پھیلاؤ تو اس کے آگے پھیلاؤ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اور جان لو پوری دنیا، پوری امت، پوری کائنات مل کر اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر وہی فائدہ جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اور پوری کائنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہارا کام بگاڑنا چاہے، تمہیں ذلیل و رسوا کرنا چاہے، لن يضروك الا ما قد كتبه الله لك، تو تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا جب تک حکم نہ ہو تب تک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور نقصان بھی اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اڑ گئی اور صحیفے خشک ہو گئے. یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. اللہ پر ایمان کامل کا یہی مطلب ہے کہ ہمیں فائدے کی لالچ، نقصان کا خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پر پورا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، قرآن مجید کی تعلیم ہے. کہہ دیں اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، تو ہی شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، پوری کائنات تیرے مٹھی میں ہے. تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے تو سلطنت دے، بادشاہت دے، حکومت دے، عزت دے، منصب دے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے حکومت، سلطنت، عزت، منصب چھین لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے تو عزت دے، جسے چاہے تو ذلت دے. عزت و ذلت اس کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. استقامت کی راہ میں یہی رکاوٹ ہے، فائدے کی لالچ اور نقصان کا خوف. وتعز من تشاء، جسے تو چاہے عزت دے. وتذل من تشاء، جسے تو چاہے ذلیل و رسوا کر دے. بیدک الخیر، ہر خیر تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ استقامت ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت استقامت ہے. بہت سارے لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے لیکن استقامت کی دولت نہیں ملی، اور وہ بے دین ہو گئے، گمراہ ہو گئے، جہنم رسید ہو گئے، جہنم کے حقدار بن گئے. ہر دعوت اور تبلیغ کا یہ خلاصہ ہے. علماء کرام ہر موقع پر استقامت کی تلقین کرتے تھے، اور اسی لیے ہر نماز میں استقامت کے لیے دعا کی گئی. اہدنا الصراط المستقیم، رائے حق پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. اللہ ثابت قدم رکھ. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو اپنا رب مان لینے کے بعد استقامت اختیار کر لیا. تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے نیک لوگوں کا حال اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے. اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس دنیا کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا اس کی خوشخبری اسی زندگی میں سن لو. فرشتے آ کر، اللہ کے بزرگ فرشتے ان کو خوشخبری دیں گے جو حق کو قبول کر لینے کے بعد حق پر جمے رہے. تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین تو ہمیں حق پر ثابت قدم رکھ، دین حق پر جمائے رکھ، منہج سلف پر ہمیں ثابت قدم رکھ، اور سلف کے منہج
کو اختیار کرنے کی اور اسی کی اشاعت کرنے کی اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس قصبے کے اندر اس طرح کے اجلاس اور اس طرح کی بابرکت محفلیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس اجلاس کی مناسبت ایک اعتبار سے اس کی نسبت خیر کے ساتھ ہے اور بہت بڑی بھلائی کے ساتھ ہے، اور وہ ہے خدمت خلق، مخلوق کی خدمت اور مخلوق کے ساتھ بہی خائی، ان کی خیر خواہی، علاج و معالجہ۔ جہاں اسلام کے اندر اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ خیر خواہ ہو، دوسرے آدمی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، اور سب سے بڑی خیر خواہی دنیا کے اعتبار سے اور صحت یا آخرت کے اعتبار سے بھی کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن زیادہ بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اللہ کا زیادہ پیارا ہے کمزور سے۔ اس حوالے سے صحت کی بڑی اہمیت ہے، اور صحت کے لیے اسپتال کا، نرسنگ ہوم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس اسپتال کے احاطے میں جو ہم اور آپ موجود ہیں اس دینی محفل میں، اس اسپتال کو خدمت خلق کا ذریعہ بنا دے اور لوگوں کے لیے اس میں خیر پیدا کر دے، اور اس کے قائم کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما کہ وہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتے رہیں، خدمت خلق کا یہ جذبہ ان کے اندر اور زیادہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ وہ مخلوق کی خدمت کرتے رہیں اور اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے بھی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اسپتال کو اور اس کے قائم کرنے والوں کو، ذمہ داروں کو خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم دین حق پر اور اللہ کے اس دین پر ثابت قدم رہیں، جمے رہیں، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ہمیں توحید پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔